جولیا کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ میرے پڑوس میں آ کر آباد ہوئی تھی۔ وہ ایک کرسچن لڑکی تھی۔ باتوں میں شوخی، آواز میں کھنک، چال میں لچک اور کردار میں دمک نمایاں تھی۔ اسے میں نے اس وقت دیکھا جب جمعے کی نماز پڑھ کر مسجد سے واپس آ رہا تھا۔ مہینے میں کم از کم 2 جمعوں کی نماز تو میں پڑھ ہی لیتا تھا۔ ان نمازوں کی ابتدا بھی اس دن سے ہوئی جب میں نے ایک مولوی صاحب سے سنا کہ قبر میں فرشتے سب سے پہلے نماز کا پوچھیں گے۔ اس وقت یہ گفتگو ایک ہوٹل میں ہو رہی تھی۔ میرے دوست تسنیم نے آج کل ایک مولوی صاحب کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیا تھا اور اب میری زندگی عذاب بنا رکھی تھی۔ میں اس وقت اتفاق سے چائے پینے ہوٹل کی طرف چلا گیا تھا جب میں نے تسنیم کو انہی مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ مولوی صاحب کے سامنے چائے کی جو پیالی رکھی ہوئی تھی اس میں بلائی کی موٹی سی تہہ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تسنیم نے مجھے بھی آواز دے کر اپنی طرف بلا لیا تھا۔ اس نے مولوی صاحب سے میرا تعارف کروایا۔ مولوی صاحب یہ میرے دوست ہیں افضل۔ ماشاء اللہ۔ مولوی صاحب نے اپنی گردن ہلائی اور مجھ سے مخاطب ہوئے۔ میں نے تمہیں تو مسجد میں کبھی نہیں دیکھا۔ مولوی صاحب میں ذرا دور کی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ کتنی دور کی؟ کیا نماز پڑھنے کے لیے شہر سے باہر چلے جاتے ہو؟ قبرستان والی مسجد میں جاتا ہوں، میں نے کہا۔ سامنے قبریں نظر آتی رہتی ہیں تو خدا کا خوف دل میں رہتا ہے۔ واہ کیا بات ہے! مولوی صاحب یہ جواب سن کر پھڑک اٹھے۔ تسنیم نے گھور کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنی گردن جھکا لی۔ ہاں تو میں نماز ہی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ قبر میں فرشتے سب سے پہلے نماز کا پوچھیں گے۔ مولوی صاحب نے بات آگے بڑھائی۔ حضرت قبر تو عیسائیوں کی بھی ہوتی ہے، میں نے کہا۔ کیا ان سے بھی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ میاں کیا بات کر رہے ہو؟ مولوی صاحب بھننا گئے۔ ان کے ساتھ تو دوسرا معاملہ ہوگا۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تسنیم نے پوچھا۔ بھائی اس کے خلاف تو قبر ہی سے کارروائی شروع ہو جائے گی۔ مولوی صاحب نے بتایا۔ پہلے ایک سانپ آئے گا پھنکارتا ہوا جس کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، وہ جلا کر راکھ کر دے گا۔ اس کے بعد اس کو دوبارہ گوشت پوش دیا جائے گا۔ 25 منٹ کے بعد ایک دوسرا سانپ آئے گا۔ حضرت ایک بات بتائیں، یہ اتنی ایکوریٹ ٹائمنگ آپ کو کہاں سے معلوم ہو گئی؟ میں نے پوچھا۔ مولوی صاحب پھر بھننا گئے۔ تم کفر کی باتیں پوچھ رہے ہو، یہ باتیں سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں۔ میں نے کچھ اور کہنا چاہا لیکن تسنیم نے میرے پیر پر اپنا پیر رکھ دیا۔ مطلب یہ کہ خاموش رہو۔ لیکن اتنا ضرور ہوا کہ اس کے بعد سے میں جمعے کی نماز پڑھنے لگا تھا۔ مہینے میں کم از کم 2 جمعے تو ضرور مسجد چلا جاتا۔ ایک جمعے کی نماز سے واپسی کے وقت میں نے جولیا کو دیکھ لیا۔ اس نے نیلی جینز اور سرخ رنگ کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ میرا دل اس کے آس پاس کہیں اٹک کر رہ گیا۔ وہ اس وقت اپنے دروازے پر کھڑی ایک عورت سے باتیں کر رہی تھی۔ میں اس عورت کو پہچانتا تھا۔ وہ محلے ہی کی تھی اور اس کا کام رشتے لگانا تھا۔ وہ 2 بار میرے لیے بھی رشتے لا چکی تھی۔ بہت ہی منہ پھٹ قسم کی عورت تھی۔ وہ میرے لیے جس قسم کے رشتے لے کر آئی تھی اس سے تو بہتر تھا کہ میں کنوارا ہی رہ جاتا۔ اس نے جب مجھ کو ان دونوں رشتوں کے بارے میں بتایا تو میں بھڑک اٹھا۔ خالہ کیا میرے لیے ڈھنگ کا کوئی رشتہ نہیں ہے جو تم اس قسم کے رشتے لے کر آئی ہو؟ یہ کیا بات ہے؟ عورت بھی تڑک اٹھی۔ ڈھنگ کی لڑکیاں بھی تو ڈھنگ کے بندے ڈھونڈتی ہیں، تم سے کیوں شادی کرنے لگی؟ عورت کے اس جواب پر میں بھننا کر رہ گیا اور اس عورت سے بات چیت ختم ہی کر دی۔ آج میں نے جان بوجھ کر اس عورت کو مخاطب کیا۔ کیا حال ہے تمہارے؟ اس عورت نے مجھے دیکھ کر برا سا منہ بنا کر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، جبکہ اس لڑکی نے دلچسپی سے میری طرف دیکھا۔ میں اپنے دروازے کا تالا کھول کر گھر میں داخل ہو گیا۔ اس لڑکی کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں اس کے پڑوس میں رہتا ہوں۔ اب اس لڑکی کے بارے میں کیسے معلوم کیا جائے؟ میرے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ ذہن کی ایسی کیفیت تھی جیسے ہوا میں اڑتا چلا جا رہا ہوں۔ مجھے اپنے دوست تسنیم کا خیال آ گیا۔ اس میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ وہ پورے محلے کی خبر رکھتا تھا۔ اس شعلہ جوالہ کے بارے میں وہ خوب جانتا ہوگا۔ میں کچھ دیر بعد اپنے گھر سے باہر آ گیا۔ وہ لڑکی اب دروازے پر نہیں تھی، دروازہ بند ہو چکا تھا اور رشتے والی خالہ کا بھی دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ میں تسنیم کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں جانتا تھا کہ تسنیم گھر پر ہی ملے گا اور ہوا بھی یہی، وہ گھر پر ہی تھا۔ دستک دینے پر جب وہ گھر سے باہر آیا تو میں اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ تسنیم کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ارے کیا ہوا تمہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ ارے یہ تو عبادت کی سرخی ہے، تسنیم نے بے نیازی سے کہا۔ رات بھر جاگ کر عبادت جو کرتا ہوں، اس چکر میں بیمار نہ ہو جانا۔ تم لوگ ان باتوں کو کیا جانو؟ خیر یہ بتاؤ مجھ فقیر کے دروازے پر کیسے آنا ہوا؟ وہ بالکل ترک دنیا والے درویشوں کے انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ یار معاف کرنا تم کو زحمت دی، میں نے کہا۔ میں یوں ہی نکلا تھا۔ نہیں کوئی بات ضرور ہے، بتاؤ۔ ہم فقیر یوں ہی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ یار تمہیں بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔
اوہو بتا بھی دو، یہ دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ وہ بالکل منجھے ہوئے بزرگوں کے انداز میں باتیں کرنے لگا۔ یار میں دراصل اس لڑکی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں جو میرے پڑوس میں آ کر آباد ہوئی ہے۔ کون لوگ ہیں، کیا ہیں؟ تسنیم مسکرایا۔ جوگی سے جگ کی باتیں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے تو تم سے نہیں پوچھا تھا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، میں نے کہا۔ خیر اب اتنی مایوسی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لڑکی کا نام جولیا ہے، کرسچن فیملی سے ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کا باپ کسی دفتر میں اچھی پوسٹ پر ہے۔ لڑکی کی ایک خالہ کسی زمانے میں پاکستانی فلموں میں کام کر چکی ہے۔ اس کی پھوپھی نے پچھلے سال اپنی پسند کی شادی کی تھی، اب دونوں میں علیحدگی ہو چکی ہے۔ لیکن تم مجھے گناہگار نہ کرو، میں نے اب ایسی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیا ہے۔ اس میں کیا شک ہے، میں نے گردن ہلائی۔ ویسے وہ لڑکی خود کیا کرتی ہے؟ وہ دواؤں کی کمپنی میں کام کرتی ہے۔ میں نے اس کا بہت بہت شکریہ ادا کیا کہ تم نے مجھے بہت معلومات فراہم کر دی۔ جولیا کے بارے میں معلومات حاصل ہو چکی تھیں، اب سوال یہ تھا کہ ان معلومات سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے۔ میں اس درویش صفت انسان سے اجازت لے کر گھر واپس آ گیا۔ راستے میں ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ یہ لوگ فاسٹ، بے تکلف اور بے دھڑک قسم کے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کا اندازہ اس لڑکی کے لباس سے ہی ہو گیا تھا۔ ایسے لوگ راہ و رسم بڑھانے پر ناراض بھی نہیں ہوتے۔ یہ سوچ کر میں نے گھر آنے کے بجائے بیکری کا رخ کیا اور ایک اچھا سا کیک خرید کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر میں نے اس کے 2 حصے کیے، ایک حصے کو ایک ٹرے میں رکھا اور ہمت کر کے لڑکی کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دستک کے جواب میں اسی لڑکی نے دروازہ کھولا۔ وہ اپنے دروازے پر مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اوہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، اس نے کہا۔ ہاں آج ہی دیکھا ہوگا، میں تمہارے پڑوس میں رہتا ہوں، میں نے بتایا۔ آج میری برتھ ڈے ہے، اکیلا آدمی ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا کیک تمہارے یہاں بھی دے دوں کیونکہ تم ہمارے پڑوس میں آئے ہو۔ اوہ شور، میں جولیا ہوں، اس نے بتایا، اور میں افضل ہوں۔ میں نے کیک کی ٹرے اس کی طرف بڑھا دی۔ تھینک یو، اس نے کہا۔ آئے اندر آ جائیں۔ میں تو اسی قسم کی دعا کر رہا تھا جو بہت جلدی قبول بھی ہو گئی۔ وہ مجھے کمرے میں لے آئی۔ بہت سلیقے سے سجا ہوا ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا۔ ایک طرف یسوع مسیح اور بی بی مریم کی خیالی تصویریں تھیں۔ اس نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے ساتھ صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھ جاؤ مسٹر افضل۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوا بیٹھ گیا۔ کچھ اپنے بارے میں بتاؤ، اس نے پوچھا۔ میرا گھر بچوں کے بغیر ہے، میں نے کہا، اور بچوں کے بغیر اس لیے ہے کہ بیوی نہیں ہے، اور بیوی اس لیے نہیں ہے کہ میں نے شادی نہیں کی، اور شادی اس لیے نہیں کی کہ آج تک کوئی ڈھنگ کی لڑکی نہیں ملی۔ انٹرسٹنگ، وہ ہنس پڑی۔ اور تمہارے پیرنٹس وغیرہ؟ کوئی نہیں، اکیلا ہوں۔ اوہ سوری۔ یہ تھی جولیا سے پہلی ملاقات۔ اس کے بعد اس سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اس دوران میں اس کے گھر والوں سے بھی سلام دعا ہو چکی تھی۔ وہ سب مجھے پسند کرنے لگے تھے۔ اس کی شاید یہ وجہ بھی تھی کہ میں ان کا ایسا پڑوسی تھا جس نے ان سے سلام دعا رکھی تھی۔ جولیا اور میں بے تکلف بھی ہو گئے تھے ایک دوسرے سے۔ ایک دن میں نے جولیا سے پوچھا، جولیا یہ بتاؤ، کیا تم نے کسی کو اپنا جیون ساتھی چن لیا ہے؟ نہیں ابھی تک نہیں، اس نے جواب دیا۔ افضل صاحب، میں ایک دوسرے مزاج کی لڑکی ہوں۔ ویسے میں کسی کو اداس نہیں دیکھ سکتی، کوشش کرتی ہوں کہ اس کا ساتھ دوں، لیکن کسی کو اس بات کا موقع بھی نہیں دیتی کہ وہ الٹی سیدھی باتیں سوچ لے، خواب دیکھنے لگے، کیونکہ خواب ٹوٹ جائیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ پھر بھی کسی نے کوشش تو کی ہوگی۔ ہاں کیوں نہیں، اس نے صاف دلی سے بتا دیا۔ 2 آدمی تھے اور وہ دونوں بہت ہی اچھے تھے، لیکن میں ان دونوں کا ساتھ نہیں دے سکی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ہی میرے مذہب کے نہ تھے، اس نے بتایا۔ مسلمان تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنا مذہب کیسے چھوڑ دیتی؟ اس لیے تم نے منع کر دیا؟ ہاں اسی لیے، اس نے بتایا۔ مجھے بہت دکھ بھی ہوا تھا، لیکن افضل صاحب میں ایک کرسچن لڑکی ہوں، مجھ پر یسوع مسیح اور کنواری مریم کا سایہ ہے، میں ان سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ اس نے باتوں باتوں میں مجھے بتا دیا تھا کہ اس کا جیون ساتھی کون ہو سکتا ہے، وہ شخص جو اس کے اپنے مذہب کا ہو۔ بہرحال میرے لیے اس کا اتنا ہی کافی تھا کہ وہ میرے ساتھ تھی۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ افضل تم ایک اچھے انسان ہو، لیکن کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ مطلب یہ تھا کہ تم اچھے ہو، لیکن تمہارا مذہب مجھ سے بہت مختلف ہے، اس لیے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ لیکن کم از کم اتنا تو ہوا کہ ہم ایک قدم آگے بڑھ آئے تھے۔ اس کے دل میں میرے لیے گنجائش تھی۔ اس رات میں بہت دیر تک سوچتا رہا، کیا کروں کیا نہ کروں۔ میں نے ایک پلڑے میں جولیا کو بٹھایا اور دوسرے میں اپنے مذہب اور عقیدے کو۔ تو خدا معاف کرے، مذہب اور عقیدے کا پلڑا ذرا ہلکا ہی محسوس ہوا، کیونکہ ابھی تک میں صرف نام کا ہی مسلمان تھا۔ 2 جمعوں کی نمازیں بھی مولوی صاحب کی باتیں سن کر پڑھ لی تھیں۔
اس کے علاوہ ابھی تک ایسا کوئی کام نہیں کر سکا تھا جس پر میرے مسلمان ہونے کا پتہ چل سکتا۔ فرض کرو اگر میں مسلمان سے عیسائی ہو بھی گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ مسلمان ہونے سے کیا فرق پڑ رہا تھا جو عیسائی ہو جانے سے پڑ جاتا؟ مجھے کون سا چرچ جانا تھا؟ جو آدمی زندگی بھر کبھی مسجد نہ گیا ہو وہ 2 دن کی عیسائیت میں چرچ کیسے چلا جاتا؟ اور جہاں تک نام کا تعلق تھا تو نام سے کیا فرق پڑنے والا تھا؟ افضل نہ صحیح، ڈیوڈ صحیح۔ اور ویسے بھی مجھ پر انگلیاں اور کون اٹھاتا؟ خاندان والے تو تھے نہیں۔ یہ سوچ کر میں نے اس رات کرسچن ہو جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اپنا نام بھی سوچ لیا تھا، وکٹر۔ اور سب سے پہلے یہ خوشخبری میں جولیا کو سنانا چاہتا تھا۔ اگلے دن کچھ پھول اور ایک کیک لے کر میں جولیا کے گھر پہنچ گیا۔ جولیا خود ہی دروازے پر آئی تھی، مجھے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح خوش ہو گئی۔ آؤ آؤ اندر آؤ۔ نہیں پہلے یہ رکھ لو، مجھے تمہیں ایک خوشخبری سنانی ہے۔ کیسی خوشخبری؟ میں نے اپنا مذہب بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور میرا نام وکٹر ہوگا۔ کیا؟ جولیا، اب تو تم مجھے اپنا جیون ساتھی بنا سکتی ہو نا؟ ہرگز نہیں، 1000 بار نہیں۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ پکڑو اپنے یہ تحفے، مجھے وہ لوگ بالکل پسند نہیں ہیں جو اپنا مذہب بدل لیں۔ جولیا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں۔ لعنت بھیجتی ہوں ایسے بندے پر۔ تمہارے مذہب میں تو اس بات کی اجازت ہے، کیا تم مجھے میرے مذہب سمیت نہیں اپنا سکتے؟ ارے جو شخص اپنے مذہب کا نہیں ہو سکا وہ کسی لڑکی کا کیا ہوگا؟ جب تم اپنے مذہب سے بے وفائی کر سکتے ہو تو کسی اور سے بے وفائی تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ دفع ہو جاؤ اور آئندہ مجھ سے ملنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا اور میں یہ سوچتا ہی رہ گیا کہ نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم ہوا۔